جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرمان اللہ ملیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں MNN نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں سریاب روڈ پہ موجود ہوں۔ یہاں پر مردم شماری کا آج جو آغاز ہوا تھا، آج اس کا پہلا دن ہے۔ شماری کے جو سپروائزر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج کی جو مردم شماری جب سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں سر۔ اصل میں جو یہ مردم شماری سٹارٹ ہو رہی ہے نا، لاسٹ ٹائم جو ہوئی تو 2017 میں، تو اس دفعہ جو ہے مردم شماری یہ پہلی دفعہ ایشیا میں ڈیجیٹل طریقے سے ہو رہی ہے۔ جو سارے ہمارے پاس انومریٹرز ہے، سپروائزرز ہے، سارا نظام اور سسٹم موجود ہے، تو اس کے تحت یہ ہو رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ گھر گھر جائیں گے اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے اور اس میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا۔ اس میں جو مشینیں یوز ہو رہی ہیں نا، ایک چائنا والی مشینیں ایواس کمپنی، جسے ان لوگوں نے کام سٹارٹ کرنا ہے، تو کام ابھی جا رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں ابھی سیکیورٹی وغیرہ کا، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ سر، تو ابھی تک جو سیکیورٹی اور جو انتظامیہ والے ہیں وہ کچھ خاص جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پہلا دن ہے، حالانکہ آغاز جو ہے وہ تھوڑا سا سست ہو رہا ہے۔ اصل میں سست تو بالکل یقیناً سستی تو ہے۔ ہم لوگ صبح سے آئے ہوئے، پہلے تو انومریٹرز کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کے سپروائزرز کون ہے، سپروائزرز کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کے انومریٹرز کون ہے۔ جو لسٹیں ان لوگوں نے اپلوڈ کی تھی وہ بہت پرانی ہے، ابھی واپس اپڈیٹ کر رہے ہیں، بار بار میسیجز آ رہے ہیں نا، تو صبح سے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی FC والے آئے، پولیس والے نہیں ہیں، بولتے BC والے نہیں ہیں۔ بہرحال لیٹ ہے، ٹائم لگے گا اس میں، تو افسوس کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ 9 بجے ہی شروع ہونا تھا، ہم لوگ 8:30 بجے سے یہاں پہ پہنچے ہیں، ابھی 12 بجنے والے ہیں، غالباً 12 سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہی سیکیورٹی ایشوز ہر جگہ پہ ہیں۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب سے ہم لوگ رابطے میں ہیں، تو ہر جگہ پہ یہی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ابھی یہاں پہ پولیس والے 2 بندے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا آج شروع ہونا ہے؟ میں کہا شروع ہونے سے کیا مطلب، پورے پاکستان میں یہ شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر FC والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ میرجام بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میرجام بات کر رہا ہوں، سپروائزر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کب سے شروع ہوگا؟ میں نے کہا 9 بجے، آج ابھی 12 بجنے والا ہے، 9 بجے شروع ہونا تھا، اور ہم لوگ یہاں انتظار میں ہیں۔ سینکڑوں کے حساب میں آپ کے سامنے یہ بندے بیٹھے ہیں، ان میں 7-8 سپروائزرز ہیں، باقی سارے تقریباً 100 کے قریب انومریٹرز بیٹھے ہیں، اور کچھ ساتھی ہمارے باہر بھی بیٹھے ہیں، کچھ ساتھی باہر نکل گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ کام تو شروع ہو گیا، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک ہم لوگ اسی انتظار میں ہیں۔ کیا ہماری خاطر اس کو ایک دن ڈیلے رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ 30 دن کا کام ہے، تو 30 دن میں ہی اس کو مکمل ہونا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان والوں کی خاطر اس کو 31 دن 32 دن رکھا جائے۔ تو افسوس کی بات ہے، نہ یہ DC آفس کی طرف سے کوئی فون اٹینڈ کر رہا ہے، نہ وہ ہم لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ میسیجز کر رہے ہیں، ان کو گروپ میں ہم لوگ شامل ہیں، لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھو، یہ پورے پاکستان میں 1 مارچ سے اس کو شروع کرنا ہے، تو 1 مارچ سے ہی، ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان والوں کے لیے ہم اس کو 2 مارچ سے شروع کیا جائے۔ جب 1 مارچ اس کے لیے ڈیٹ رکھا گیا ہے تو 1 مارچ سے ہی شروع ہونا ہے۔ آج کا جو مردم شماری ہے بغیر سوچے سمجھے کام دیا ہوا ہے، ہم دربدر ہے، خاص کر ٹیچر حضرات۔ ابھی دیکھ لیں 2-3 دن کے بعد میٹر کا ایگزام بھی شروع ہے، 9 کا ایگزام بھی شروع ہے، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، اسکول بھی کھلے ہیں وہ بھی متاثر ہے، اور چند دنوں کے بعد رمضان مبارک آ رہا ہے، اس میں بھی ہم لوگ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا سسٹم ابھی تک نہ سیکیورٹی ہے، نہ کوئی بلاک، نہ کوئی دورہ، کوئی، ہم لوگ کیا کریں؟ پریشان بیٹھے صبح سے، ہم لوگ یہاں پہ آئے اور پریشان بیٹھے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ پہلا بندہ ہے جو ہم لوگوں کا حال پوچھنے آیا، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا۔ کتنے بجے صبح آپ ادھر آئے؟ 7:45 بجے میں ادھر پہنچا ہوں۔ دکھ ہے یار، اسکول کے ابھی دیکھ لیں، میرے اپنے بچے میں کیسے پہنچاؤں، وہ میٹر کا ایگزام بھی ہے، اس کو میں کیسے کور کروں، اور یہ مردم شماری کا کام ہے، یہ ابھی تک چلا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد رمضان میں بہت سے جو اسکول ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں، داخلے سٹارٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی تو وہ متاثر ہوتے ہیں۔ کم از کم یا 2 مہینے پہلے یہ کرواتا تھا یا 2 مہینے بعد میں کرواتا تھا، تاکہ یہ رمضان مبارک بھی تسلی سے گزر جاتا، بچوں کا داخلہ اور امتحان یہ بھی گزر جاتا تھا، یا اس کو آگے کرتا تھا یا اس کو آگے کر دیتا تھا، کوئی کر لیتا تھا، بغیر سوچے سمجھے یہ لوگوں نے یہ کام کیا۔ ہم لوگ حیران ہیں ابھی کیا کریں۔ جی، اس وقت سر گلبدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں آج کا جو مردم شماری ہے، اس کا جو فرسٹ ڈے ہے، اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
سر آج کی جو سینسز ہے جو مردم شماری ہے آج سٹارٹ ہونے والے ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ڈیلے جو ہے وہ کچھ سستی کا جو سیکورٹی کا جو ایشو ہے اس میں کچھ سستی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں. سر اصل کی بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ڈیلے ہو رہے ڈیلے تو اس وجہ سے ہو رہے لازمی بات ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی سیٹ کرنا ہوگا تو اسی طرح گورنمنٹ نے بھی اپنے ایشوز کو بھی دیکھ کر لیا. اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے آپ آئے پہلے آپ سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہم لوگوں کا یہاں سے بورڈ ٹیچر سے اپنی انٹرویو لیا ہے. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو کور کر لینا یا یہ تو پہلی اچھی بات ہے کہ ڈیجیٹل ہے. پہلے تو آسان تھا پہلے تو ہم لوگ لکھ لیتا تھا ابھی جو ہے نا آسان ہے ڈیجیٹل ہے. لازمی بات ہے کچھ ایشوز لازمی ہوئے گا کچھ میپس کی ہوئے گا کچھ انٹرنیٹس کی وجہ سے ہوئے گا تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر. تو آج سر آپ جس ایریا پہ موجود ہوں کون سا ایریا ہے اور آپ کو جو ہے کون سا ایریا دیا گیا ہے؟ سر فی الحال تو میرا ایریا جو ہے نا وہ سیٹلائٹ ٹاؤن ہے ایلپر اسکول کے ساتھ یہ میرا بلاک ہے. یہ آرٹ ٹیچرس کو دو بلاک دیا ہوا ہے تو میرا جو ایریا ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن ہے. فی الحال تو میں یہ غوث کیا نام ہے نواب غوث بخش رسانی گورنمنٹ ہائی اسکول میں پہلے یہاں پر آیا ہوں. یہاں پہ بہت سی ٹیم نہیں ہے کیونکہ سیکورٹیز بھی ادھر ہی ہے. اس کے بعد ہمیں پرووائڈ کروا رہے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں تک ہم لوگوں نے پہنچوانا ہے. سر یہ بتا دیں یہ جو ابھی جو ڈیجیٹل جو مردم شماری ہو رہی ہے بندہ خود کر سکتا ہے گھر بیٹھے؟ یہ سر بہت اچھی سوال آپ نے کیا ہے. یہ ہر بندہ خود کر سکتا ہے گھر پہ سیلف انومیریشن اس کو کہتے ہیں. اس کے لیے تو جب بندہ جائے گا تو ہمارا انویٹر جائے گا ہمارا کوئی بھائی یا ٹیچرس اساتذات گھر پہ جائیں گے تو ہم صرف اسے یہ کوشچن کرتے ہیں. اگر اس نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے خود کیا ہے تو اسے اچھی بات ہے. اس سے ہم لوگوں نے کیا کر لینا ہے صرف OTP لینا ہے. OTP کوڈس ہم کر لیتے ہیں. سیلف انومیریشن اس کو کہتے ہیں. وہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ تعاون کر لے اپنے خود ڈال لے. تو لوگ جو ہے وہ اس کا اپنا ویب سائٹ ہوتا ہے یا کوئی ایپ ہے؟ جی اس کا ہے اپنا ویب سائٹ ہے جیسے کہ www.pbs.com اپنا ایک ویب سائٹ ہے. اس پہ آپ جا کر کے خود اس میں لاگنگ ہو سکتے ہیں اپنا ڈیٹا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اپنے گھر کا خود رجسٹریشنز آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس اگر انویٹرز آ جاتے ہیں تو آپ اس کو صرف کیا دے سکتے ہیں آپ صرف اس کو OTP آپ دے سکتے ہیں. ہمارے جو ینگ جوان ہے یا ہمارے جو قوم ہے ان کو کوئی میسیج؟ سر ہمارے تو جوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے اور یہی میسیج ہم ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بھائی آ جائے آپ لوگ آگے آئیں. ہم لوگ بھی اپنی کنٹریز کے لیے ہم لوگ خدمت کر لیں. ہمارا یہی کوشش ہے. یہ تو پہلی دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے. کچھ ٹیچرز حضرات کچھ ہمارے بھائیوں لوگوں کے لیے مشکلات ہے لیکن مشکل نہیں ہے سب سے آسان ہے. آپ ہمارے جو بلاک میں میں جاؤں گا پھر آپ وہاں بھی آ سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں تو جوانوں کو یہی ویلکم کہتا ہوں کہ وہ آ جائے وہ کر لے. اچھی بات ہے کیا میں سر یہاں پر کچھ ایسے ٹیچرس تھے انہیں کو کوئی شکایت تھی کہ جو ہے غلط ٹائم پہ شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی اسکولوں کا ٹائم بھی ہے داخلوں کا اور پھر 9 اور 10 کا جو ایگزام ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ابھی سٹارٹ کر لے یا کچھ 1-2 مہینے کے بعد سٹارٹ کر لے. سر یہ تو گورنمنٹ کا اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ تو 1 مہینے پہلے بھی ہو رہا تھا تو ابھی ان لوگوں نے ڈیلے کر تو پھر مارچ سے اپریل تک ہے. تو ان لوگوں نے اس چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کس طرح اس کو کور کر لینا ہے. تو اس سے میں تو کچھ نہ ریکمینڈ کر سکتا ہوں نہ میں اس کو کچھ آبجیکشنز اس پہ دے سکتا ہوں. تھینک یو سر بڑے مہربانی. تھینک یو.